تاریخ اسلام میں جو ہمارا مسلمانوں کا طبقہ ہے اس میں دو اس وقت سیکٹ پائے جاتے ہیں. ایک مکتبہ اہل سنت ہے اور ایک مکتبہ اہل تشیع ہے. مکتبہ اہل سنت کے مطابق حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا طبعی وصال ہوا تھا، یعنی ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی. انہیں بخار ہوا تھا اور بخار کے بعد انہوں نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ وصیت فرمائی اور اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا. اور شیعہ سنی روایات کے مطابق جو وصال کے قائل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طبعی موت ہوئی ہے، طبعی وصال ہوا ہے اور پھر ان کی تدفین کر دی گئی راتوں رات، جو ہم نے بخاری و مسلم میں روایات پڑھی ہیں. لیکن مکتبہ اہل تشیع جو ہے وہ اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کو چھپایا گیا ہے، یہ ادھوری بات ہے، یہ سچ جو ہے وہ ادھورا سچ ہے، اور بلکہ ادھورا سچ کہنا بھی غلط ہوگا، یہ جھوٹ ہے. مکتبہ تشیع کہتے ہیں کہ واضح شہادتیں موجود ہیں کہ سید النساء اہل الجنہ کی شہادت ہوئی ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے قضیے پر علماء، اب میں کیا کہوں، اسلام اگر مسلمانوں کو یہ کہہ کے گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ افسانہ ہے، بی بی کی شہادت نہیں ہوئی، بخار سے بی بی کے الیاذ باللہ موت ہوئی ہے، تو مسلمانوں تمہیں خاموش کی چادر اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ تم مکتب اہل بیت علیہ السلام کے علماء سے رجوع کرو، ہمارے پاس آؤ، ہم سے پوچھو. مسئلہ جو ہے کسی عام انسان کی بیٹی کا نہیں ہے، مسئلہ کسی مدینے میں رہنے والے مسلمان کا مسئلہ، بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بیٹی اس کی ہے جو رحمت للعالمین ہے، یہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی ہے، یہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہے. اور اگر قیامت کے دن یہ عقیدہ ہے کہ ہم رسول گرامی قدر کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تو پہلا سوال ہی میرے مصطفیٰ کا یہ ہوگا کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، تو اس وقت تمہاری شرمندگی ہوگی، گردنیں جھک جائیں گی. لہٰذا ہم یہ واقعہ دہرا کر سیدہ کی شہادت کا تمہیں بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے. تمہیں موت اس نس پہ آتی ہے جو میرے محمد نے اپنے آل کے بارے میں کہا ہے. وہاں آ کر تمہیں شکوک و شبہات، اور وہاں آ کر جو ہے تم کتابوں کے سہارے اور راویوں کے بات کرتے ہو. اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے راویوں کے پر بات کرنے کا، تو پھر اسلام سے جڑے ہوئے ہر شخص کے اوپر جو کچھ لکھا گیا، پڑھا گیا، کہا گیا، پھر اس کی تحقیق کا دروازہ کھولا. ہاں قبلہ، یہاں پر اہل سنت والجماعت ایک بڑا پہلے میں ایک دو جملے کر پہلی بات میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ کر دوں کہ سلیم بن قیس ہمارے ہاں ایک معتبر انسان ہے، ہمارے امام کا صحابی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم سلیم بن قیس کے اوپر بیٹھے ہیں. اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہے، خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. علماء اہل سنت نے جناب سیدہ کی مظلومیت کو، اگر یہ قصہ، یہ کہانی، یہ فراڈ ہے، تو مسلمانوں ہوش کے ناخن لو. تمہارے بڑے بڑے محدثین نے جو لکھا ہے جناب سیدہ کا حق، لکھا ہے جناب سیدہ کی مظلومیت، لکھی ہے جو جناب سیدہ کا قضیہ فدق لکھا ہے، تو انہوں نے کیوں لکھا؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، میں آپ کے لیے آج ایک اہم ترین موضوع لے کے آیا ہوں جو تاریخ اسلام کا حساس ترین موضوع ہے. یعنی آج کا جو موضوع ہے وہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو کھولے گا، اور لوگ جو ہیں انشاءاللہ تاریخ اسلام سے جڑیں گے اور تاریخ اسلام کو مزید ایز اے محقق جو ہیں ریسرچ کریں گے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ایام فاطمیہ کے حوالے سے. چونکہ مکتبہ اہل تشیعوں کے یہاں ایام فاطمیہ کی مجالس یا تو شروع ہونے والی ہیں، شروع ہو چکی ہیں، تو اس حوالے سے میں نے یہ سوچا کہ ایک شیعہ عالم دین کو دعوت دی جائے
اور ان کے ساتھ ایام فاطمیہ کے حوالے سے خاص طور پر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جو سید النساء اہل الجنہ ہیں، جو لخت جگر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو زوجہ ہیں امام علی علیہ الصلاۃ والسلام، اور والدہ ماجدہ ہیں حسنین کریمین امام حسن امام حسین جو سید الشباب الاہل الجنہ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی والدہ ماجدہ ہیں۔ تو اتنی بڑی اہم شخصیت کی شہادت کے حوالے سے ہم نے کہا آج ایک پروگرام رکھیں، چونکہ تاریخ اسلام میں جو ہمارا مسلمانوں کا طبقہ ہے اس میں دو اس وقت سیکٹ پائے جاتے ہیں، ایک مکتبہ اہل سنت ہے اور ایک مکتبہ اہل تشیع ہے۔ مکتبہ اہل سنت کے مطابق حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا طبعی وصال ہوا تھا، یعنی ان کی شہادت نہیں ہوئی تھی، انہیں بخار ہوا تھا، اور بخار کے بعد انہوں نے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ وصیت فرمائی، اور اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ اور شیعہ سنی روایات کے مطابق جو وصال کے قائل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طبعی موت ہوئی ہے، طبعی وصال ہوا ہے، اور پھر ان کی تدفین کر دی گئی راتوں رات، جو ہم نے بخاری و مسلم میں روایات پڑھی ہیں۔ لیکن مکتبہ اہل تشیع جو ہے وہ اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کو چھپایا گیا ہے، یہ ادھوری بات ہے، یہ سچ جو ہے وہ ادھورا سچ ہے، اور بلکہ ادھورا سچ کہنا بھی غلط ہوگا، یہ جھوٹ ہے۔ مکتبہ تشیع کہتے ہیں کہ واضح شہادتیں موجود ہیں کہ سید النساء اہل الجنہ کی شہادت ہوئی ہے، ان کی اسیسنیشن ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے اہل تشیع جو ہے وہ 1000 سالوں سے، یعنی 1400 سالوں سے، اس سے زیادہ عرصے سے شہادت مناتے آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جس شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ ہمارے چینل جنید رحمان آفیشیل کی ہمیشہ زینت بنتے آئے ہیں، اور آج ہم نے اسپیشل اس پروگرام کے حوالے سے، چونکہ وہ اس پروگرام کے لیے سوٹیبل پرسنالٹی ہے، موسٹ سوٹیبل پرسنالٹی ہے، کہ وہ آج ہمیں ایام فاطمیہ کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے اور شہادت کے تمام شواہد پیش کریں گے۔ تو جس مہمان کو میں نے دعوت دی ان کا اہل تشیع سے تعلق ہے، مکتبہ جعفریہ سے تعلق ہے۔ میں تعارف کراتا چلوں، قبلہ علامہ عباس مہدی ترابی صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر مولا۔ قبلہ آج کا جو موضوع ہے بڑا اہم ہے، حساس ہے، اور تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو مکتبہ تشیع ہر سال مناتے ہیں ایام فاطمیہ کے نام سے۔ تو قبلہ میرا پہلا سوال ہے کہ اہل تشیع جو ہے وہ ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں؟ اس کی جو مذہبی جو روایت ہے جو تشیع نے قائم کی ہے وہ کس بنیاد پہ کی ہے، ذرا عوام الناس کو بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جنید بھائی بہت شکریہ، ایک گیپ کے بعد جو ہے وہ حاضری ہوئی آپ کے چینل پر، اور جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا وہ موضوع نہ تو نیا ہے اور نہ ہی وہ موضوع غیر ضروری ہے، بلکہ یہ وہ موضوع ہے جس موضوع کے حق ادائیگی پر یہ فیصلہ ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ یہ اس موضوع کی اہمیت ہے۔ باقی ابتدا ہی میں آپ نے جو سوال کیا اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایام فاطمیہ کیوں منایا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عقلی دلیل اور ایک ہوتی ہے نقلی دلیل۔ عند العقلاء یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جس واقعے کو آپ زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی آگاہی اپنی نسلوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں
تو اس واقعے کی یاد مناتے رہنا ضروری ہے، اور اس واقعے کا پرچار کرتے رہنا اوجب ہے، واجب نہیں بلکہ اوجب ہے اس قوم کے لیے جو قوم اس واقعے کو اون کر رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ پچھلے 25 سالوں سے، اگر میں اس کو جو ہے میری یادداشت اگر صحیح کام کر رہی ہے، تو شد و مد کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو منانے کی ترغیب دلوائی گئی ہمارے بزرگ علماء مجتہدین کی جانب سے۔ اور ظاہر ہمارا مرکز علمی جو ہے وہ 2 مقامات ہیں، یا ہمارا مرکز علمی وہ شہر قم المقدسہ ہے، حوزہ علمیہ قم، اور اس کے بعد ہمارا جو بڑا مرکز ہے جو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے وہ ہے حوزہ علمیہ نجف اشرف۔ تو یہ 2 حوزات ہیں، باقی حوزات بھی رہے اپنے مقام پر، لیکن تشیع کا مرکز ہمیشہ یہ رہے پچھلے 1000 سال سے۔ نجف 1000 سال سے ہے، قم ذرا اس کے بعد کا ہے۔ بہرحال یہ مرکز ہیں، اور اس وقت جو ہے خاص کر یہ جو 30-35 سالہ دور صدام کا جو گزرا ہے، اس دور میں حوزہ علمیہ قم نکھر کے آیا پوری دنیا میں، اور انہوں نے تشیع کے چہرے پر جو گرد تھی اس گرد کو صاف کر کے دنیا کو بتایا کہ اگر اسلام کا حقیقی اور روشن چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو مرکز علمیہ اہل تشیع کے مرکز علمیہ کو دیکھیں تو آپ کو اسلام کا چہرہ کھلا ہوا، مسکراتا ہوا اور اجلا چہرہ ملے گا۔ تو یہاں سے یہ تحریک ظاہر پیدا ہوتی ہے، ان کے مقلدین ہیں پوری دنیا میں۔ تو ایام حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو باقاعدہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے، اور یہ الفاظ آئے تھے ہمارے جانب پوری دنیا میں تشیع کی جانب کہ ایام جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اسی طرح منایا جائے جس طرح سے روز عاشور کو منایا جاتا ہے۔ اللہ۔ اور پھر اس کے پس پردہ جو حقائق ہیں ان حقائق کو بیان کیا جائے کہ کیوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو رسول کی لخت جگر، وہ ہمیں تو اس بات پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، لوگ اس کا شور شرابہ مچاتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں، میں کہتا ہوں رسول کی 4 لاکھ بیٹیاں ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کا کرائیٹیریا اور ان کا مقام و مرتبہ ایک جیسا ہوگا، فرق نہیں ہوگا کہ اللہ ایک بیٹی کو بلند مقام پہ رکھے اور دوسری بیٹیوں۔ یہ جناب شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں کا تذکرہ نہیں ہے، جو جناب شعیب کے آقا اور مولا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سردار الانبیاء ہے، ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، آپ اگر 4 مانتے ہیں مانتے رہیں، اگر آپ مانتے ہیں تو پھر ان کا پرچار بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب ہم جناب سیدہ کی بات کریں، جب ہم جناب سیدہ کے فضائل پڑھیں، جب ہم جناب سیدہ کی مظلومیت کی بات کریں، آپ کو رسول کی بیٹیاں یاد آ جائیں اور پھر آپ اپنی لب کشائی کرنا شروع کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کرائیٹیریا ایک ہونا چاہیے، میزان ایک ہونا چاہیے۔ تو وہ رسول کی اکلوتی بیٹی کہ جس کی تعریف، جس کی عظمت، جس کا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول نے اس انداز سے بتایا کہ گویا رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے مجھے مقام و مرتبہ دیا ہے، اسی مقام و مرتبے میں اگر کوئی شریک ہے تو وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور آپ نے متعدد روایات جو شیعہ سنی کتب احادیث کی زینت بنی ہوئی ہے، آپ نے جناب سیدہ کے فضائل، مناقب، مقام، مرتبہ، عزت، آبرو سب کے اوپر گفتگو کی، اور تمام علماء نے اپنی کتب کی زینت بنایا جناب شہزادی کونین کے فضائل و مناقب کے ذریعے سے، ان کی کتابوں کی اہمیت ہو گئی۔ تو وہ بیٹی جس کی اتنی تعظیم، جس کا اتنا مرتبہ، جس کا اتنا مقام، کہ جس کا مقام و مرتبہ دیکھیں، تعریف کی بھی اپنی منزلیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ عام انسان تعریف کرتا ہے، ایک دفعہ پڑھا لکھا انسان تعریف کرتا ہے، ایک دفعہ کوئی ولی خدا یا کوئی بہت بڑا صاحب علم تعریف کرتا ہے، ایک دفعہ ولی خدا تعریف کرتا ہے، ایک دفعہ
نبی اور مرسلین میں سے کوئی کسی کی تعریف کرے، لیکن یہاں تعریف کرنے والا کون ہے جس کے سامنے جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک سارے نبی اور رسول ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہوں؟ اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اپنی بیٹی کی جو تعریف ہوئی ہے، تو میں بحیثیت مسلمان، میں پہلی منزل پر ایک جملہ کہہ دوں دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں، یاد رکھیے گا، میں شیعہ طالب علم ہوں اور میں اپنی مخدومہ کے عزت و عظمت اور ان کی ذات کے اوپر لب کشائی کر رہا ہوں۔ میری زبان ضرور میری ہے، لیکن اس زبان پہ جو جملے ہیں وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دسترخوان پہ جو ہم نے لقمے کھائے ہیں، یہ ان کا سبب ہے، یہ ان کی تاثیر ہے۔ لیکن میں بحیثیت ایک طالب علم اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا را مجھے ایک شیعہ طالب علم سمجھ کر نہ سنیے گا، مجھے ایک طالب علم بن کر جو ہے ایک طالب علم سمجھ کر سنیے گا، اور میں آپ مسلمانوں کو جو چند جہلا نما علماء نے الجھا کے رکھا ہوا ہے، میں آپ کی الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، میں نے پہلی منزل میں ایک جملہ کہا ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ اعمال کے اوپر نہیں ہوگا۔ مسلمانوں یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، تم لاکھ عبادات کر لو، تم لاکھ قرآن پڑھ لو، لاکھوں مسجدیں بنوا لو، لاکھوں میلاد کروا دو، کروڑوں غریبوں کی خدمت کر دو، جو مرضی عمل کرتے رہو گے، تمہاری جنت اعمال کے اوپر نہیں، تمہاری جنت عقیدے کے اوپر ہے۔ اللہ، اور اگر مسلمانوں کے عقیدے میں رسول گرامی قدر کے اہل بیت شامل نہیں تو وہ عقیدہ ہی نہیں کہلاتا۔ بالکل صحیح۔ لہٰذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ایک کلیدی کردار ہے۔ قیامت کے دن فیصلہ کن دن کا فیصلہ جو ہے وہ جناب سیدہ کی ذات گرامی قدر پہ ہوگی۔ لہٰذا میں آپ کی الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جہلا کی باتوں میں آ کر در اہل بیت کو، در مصطفیٰ کو نہ چھوڑیں، اہل بیت کے آل کو نہ چھوڑیں۔ اہل بیت کے آل سے جڑے رہیں گے تو آپ کی نجات ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے جتنا دور ہوتے جائیں گے اتنا آپ جنت سے دور ہوتے جائیں گے، جہنم کے نزدیک ہوتے جائیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ جو میرے اہل بیت کے سفینے میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو کشتی اہل بیت سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا، برباد ہوا اور تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ تو یہ رسول کہہ کے جا رہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ متمسک رہو اگر نجات چاہتے ہو۔ جی قبلہ، میں ایک بڑا اہم سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ عوام الناس کی اصلاح فرمائیے گا کہ مکتبہ اہل سنت جو ہے وہ شہادت کے واقعے کو مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شیعوں کا بنایا ہوا افسانہ ہے۔ تو آپ اس بارے میں عوام الناس کی کیا ہدایت فرمائیں گے کہ آیا بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ثابت ہے یا ان کا وصال ہوا تھا؟ یہ کنفیوژن مسلمانوں کے ذہنوں سے نکال دیں۔ دیکھیں جنید بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا نا کہ یہ جو جہلا علماء ہیں، جی انہوں نے عوام الناس کے ذہن کو ایسے جکڑ لیا ہے کہ ان کے ذہنوں کو تاریخ تک رسائی ہی نہیں دی اور انہیں مقید کر دیا گیا چند چیزوں کے درمیان کہ بس اللہ کو مانو، رسول کو مانو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، فلاں کرو، اور اس کے بعد بس آپ نے جو ہے مثلا جو رسول کے بعد جو رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو ان کے خدمت اقدس میں بیٹھنے والے تھے، بس ان کے ساتھ اپنے روابط صحیح رکھو، جبکہ یہ نظریہ ہی باطل ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا کہ جو میری بزم میں بیٹھنے والے ہیں ان کے دامن سے متمسک رہنا۔ اللہ کے رسول کہہ کے گئے جو میری اہل بیت ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی بیٹھنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی بزم میں بیٹھنے سے پہلے یہ سارے کے سارے بے ہدایتیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کی بزم میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے، یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول کی بزم میں آنے سے پہلے بت پرست تھے، کافر تھے، مشرک تھے، نجس تھے۔ ٹھیک ہے نا جی؟
جاہل تھے، یہ ساری جتنی بھی برائیاں ہیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. یہ تو بزم رسول میں آئے، رسول کی زبان سے کلمہ پڑھا، رسول کی بات پہ عمل کرنا شروع کر دیا. افسوس کی بات ہے جو باتیں آپ کو پسند ہیں وہ تو رسول سے منسوب ہیں، وہ جو باتیں آپ کو پسند وہ فوراً رسالت مآب کی جانب منسوب کر کے اسے لے لیتے ہو، اور جو تمہیں چھپا کے رکھا گیا جن چیزوں سے اور تمہیں ڈرا کے رکھا گیا ہے، جب ہم وہ بیان کرتے ہیں تو آپ کی اور آپ کی تو نہیں بلکہ علماء کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ جی یہ سب افسانہ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو میرے بھائی کرائیٹیریا کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. جی جی اللہ کے رسول کی زبان بھی وہی ہے اور قرآن کی آیت بھی وہی ہے. سورہ نجم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو محفوظ کرتے ہوئے کیا جملے ارشاد فرمائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا ماں کا مطلب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بہتر جاتا، ماں کا مطلب ہے جو، ما ینطق عن الہوی، جو میرا رسول کہہ دے وہ وہی ہے. بے شک. اور جس سے میرا رسول روک دے، جو کہے کہنا وہی ہے، جی جس سے روکے روکنا وہی ہے. جی اس لیے کہ خواہشات نفسانی جی سے جی کلام نہیں کرتا اللہ جی کا جی رسول. تو کتب اہل بیت علیہ السلام، جی جی جبکہ میں ایک اور یہاں پر ایک اور بھی اپنے ناظرین کے لیے ایک جملہ کہوں، 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے، جی 72 فرقے علمی طور پہ یتیم ہیں، جی اور 73واں فرقہ علمی طور پہ یتیم نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا مولا اور آقا امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف پردہ غیب میں پوری کائنات کی ہدایت کے لیے موجود ہے. ہمیں بھی امام کی ہدایت قدم قدم پہ درکار ہے. تو پہلا اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ جس گھر کی بات ہوتی ہے نا، جس گھر کی بات ہوتی ہے اس بات کی صحت اور اس بات کی سکم بھی اس گھر والوں کے کسی فرد سے پوچھا جائے گا، محلے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال تاکہ بات واضح ہو جائے. میرے گھر میں ڈکیٹی ہوتی ہے، ڈکیٹ آئے لوٹ مار کے چلے گئے، اسباب چلے گئے. اب ظاہر بات یہ باہر جب یہ بات کب نکلے گی؟ جب میرے گھر والوں میں سے کوئی ڈسکس کرے گا. جی ٹھیک ہے نا جی، ہم بتائیں گے نا لوگوں کو بھائی ہمارے گھر میں رات ڈاکو آئے تھے، سب اسباب لوٹ کے چلے گئے. یہ خبر پڑوسیوں میں بھی گئی، جی ادھر والوں میں بھی گئی، بھائی ان کے گھر پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈلا، جی تو چور جو ہے وہ بس کچھ پیسے لے گئے، کچھ کپڑے لے گیا، کچھ زیورات لے گئے، جی کچھ یہ لے گئے. یہ معلومات پڑوسیوں کے پاس تو ہوگی، جی لیکن جو صحیح معلومات ہے، جو صحیح چیز ہے، جی وہ آپ کو بتائیں گے کہ ٹائم کب تھا، کتنے جی بجے کا ٹائم تھا، جی جی کتنے لوگ تھے، جی قد کاٹ کتنا تھا، جی کیا کیا چیز لوٹی گئی، جی جی اور کتنا ہمارے پاس اسباب تھا. یہ ساری ڈیٹیل آپ کو وہ بتائیں گے جن کے ساتھ یہ سانحہ، یہ واقعہ ہوا ہے. جی باہر والے آپ کو خبر دیں گے، ڈیٹیل نہیں دیں گے. جی اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے قضیے پر علماء، اب میں کیا کہوں، اسلام اگر مسلمانوں کو یہ کہہ کے گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ افسانہ ہے، بی بی کی شہادت نہیں ہوئی، بخار سے بی بی کے الیاذ باللہ موت ہوئی ہے، تو مسلمانوں تمہیں خاموش کی چادر اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ تم مکتب اہل بیت علیہ السلام کے علماء سے رجوع کرو، جی ہمارے پاس آؤ، ہم سے پوچھو. جی مسئلہ جو ہے کسی عام انسان کی بیٹی کا نہیں ہے، جی مسئلہ کسی مدینے میں رہنے والے مسلمان کا مسئلہ، بیٹی جی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بیٹی اس کی ہے جو رحمت للعالمین ہے، جی یہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی ہے، جی یہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہے. اور اگر قیامت کے دن یہ عقیدہ ہے کہ ہم رسول گرامی قدر کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تو پہلا سوال ہی میرے مصطفیٰ کا یہ ہوگا کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. تو اس وقت تمہاری شرمندگی ہوگی، گردنیں جھک جائیں گی. لہٰذا ہم یہ واقعہ دہرا کر سیدہ کی شہادت کا تمہیں بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے. جی اچھا، یہاں پر اعتراض یہ اٹھتا ہے، مکتبہ جو اہل سنت ہے وہ اعتراض یہ اٹھاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے شہادت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ واقعہ پہلے ثابت تو، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مکتبہ اہل تشیعوں کی جو کتابیں ہیں،
جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، جس میں سب سے جو بڑی کتاب ہے تاریخ اسلام کی، وہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی ہے. وہ سب سے طویل ترین اس واقعے کو نقل کرتا ہے شہادت کے. کہتے ہیں کہ سلیم بن قیس کی جو ہے نہ ثقاہت ثابت ہے، نہ وہ صدوق تھا، ٹھیک ہے. اور جو ابان بن ابی عیاش کو جو وہ کتاب دے کے کیا کہ تم اس کتاب کو آگے عوام الناس تک پہنچانا، مسلمانوں کی ہدایت کرنا، تو اس کو بھی شیعہ علماء نے، علامہ قوی نے جو ہے وہ ضعیف راوی لکھا ہے. تو یہ کس طرح کا راوی ہے کہ جو کوفے میں پیدا ہوتا ہے اور جو واقعے کا شاہد نہیں ہے، اور وہ کہیں بیٹھ کر عبداللہ ابن عباس سے شہادت کا واقعہ سنتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کے جو شواہد ہیں وہ شہادت کے واقعے کو ثابت کرتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کہا کوئی ایسی دلیل لائیں، کوئی ایسی ٹھوس دلیل لائیں کہ ہم مانیں کہ ہاں بھائی شہادت ہوئی ہے، اور جو شہادت کے ذمہ داران ہیں ان کے نام آپ بتائیں. کتاب میں نام تو لکھیں، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت حالات ناسازگار ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن وہ باتیں ثابت نہیں ہیں. تو آپ اس واقعے کو کس ڈائریکشن میں عوام الناس کو سمجھائیں گے کہ واقعہ ثابت ہے، اور مسلمانوں اس واقعے کو کی چھان بین کرو اور سیدہ کی مظلومیت کو سمجھو، یہ ذرا سمجھائیے گا. دیکھیں جنید بھی، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ جس گھر کا واقعہ ہوتا ہے وہ گھر والے بتاتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. میرے پہلے امام کا نام امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے دوسرے امام کا نام امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے تیسرے امام کا نام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے امام کا نام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام کا نام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے کا نام جعفر صادق علیہ السلام الی آخر. اس کے بعد 6 اور ہیں. یہ واقعہ جناب سیدہ کا، کیا جس گھر کا واقعہ ہے اس گھر کے بیٹوں نے اسے ڈسکس نہیں کیا ہوگا؟ ہم نے کب کہا کہ سلیم بن قیس کی بات کے سلیم بن قیس کی بات کے اوپر ہم جو ہے اس واقعے کو لے کے چل رہے ہیں؟ ارے مسلمانوں، اس واقعے کو پے در پے ترتیب کے ساتھ جو بتایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا ہے، وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، ان معصوم زبانوں سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کو بتایا گیا. اور ان ائمہ کے جو برجستہ شاگردان، جو ان کی برز میں بیٹھنے والے، جنہوں نے کسب کیا اپنے اپنے زمانے کے امام سے، انہوں نے اس تمام تر واقعے کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے. کسی ایک کے اوپر ہم تھوڑی ٹکے ہوئے ہیں، کسی ایک، کیا ہم صرف یہ پورے کا پورا افسانہ، یہ جیسے یہ ایسے ہی بات ہے میرے بھائی، جیسے یہ ان کی جانب سے یہ الزام آتے کہ دیکھیں جی شیعہ مذہب جو ہے عبداللہ بن سبا کا جی سبائی فرقہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. ارے کہاں عبداللہ ابن سبا، ذرا آپ تاریخ، آپ کے جو اچھے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اسلامی طور پہ بات کر رہا ہوں، یعنی ابھی تک ان کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اسلام سے کلمہ نہیں پڑھا ابھی تک انہوں نے. اس وقت جو ہے وہ دعوت ذوالعشیرہ میں بیٹھ کر اللہ کا رسول میرے پہلے امام کو نومینیٹ کر رہا ہے کہ جو اس کار رسالت میں میرا معاون و مددگار ہوگا، میرا ساتھ دے گا، وہ میرا بھائی ہوگا، میرا اخی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وزیر ہوگا. تو وزارت علوی تو دعوت ذوالعشیرہ سے ثابت ہے. پہلا موقع جو ہے وزارت علوی کا اور خلافت علوی کا. یہ کہتے ہیں جی، ابھی ایک پروگرام تھا میں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک صاحب نے کہا جی اگر یہ نص قرآنی سے، نص سے یہ جو منصوص، ہاں لفظ یہ سمجھ، منصوص من اللہ جو کہتے ہیں، یہ منصوص من اللہ ثابت کر دے میں شیعہ ہو جاؤں گا. ارے میرے برادر، جب تجھے منصوص کی تعریف کا ہی پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ منصوص کیا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے تم اپنی جہالت کا اعلان ایسے کر کے اپنے آپ کو تم جو ہے وہ آگے بڑھنے کا. کیا محمد مصطفیٰ کی زبان نص نہیں ہے؟ بے شک نص ہے. نص کی 2 قسمیں ہیں، میں نے پہلے بیان کر دی. قرآن بھی نص سے نص ہے، اور مصطفیٰ کی زبان بھی نص ہے. تمہیں موت اس نص پہ آتی ہے جو میرے محمد نے اپنے آل کے بارے میں کہا ہے. وہاں آ کر تمہیں شکوک و شبہات، اور وہاں آ کر جو ہے تم کتابوں کے سہارے اور راویوں کے بات کرتے ہو. اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے راویوں کے اوپر بات کرنے کا، تو پھر اسلام سے جڑے ہوئے ہر شخص کے اوپر جو کچھ لکھا گیا، پڑھا گیا، کہا گیا، پھر اس کی تحقیق کا دروازہ کھولو.
ہاں قبلہ یہاں پر اہل سنت والجماعت ایک بڑا پہلے میں ایک جی سے ایک دو جملے کر پہلی بات میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ کر دوں کہ سلیم بن قیس ہمارے ہاں ایک معتبر انسان ہے، ہمارے امام کا صحابی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم سلیم بن قیس کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ علماء اہل سنت نے جناب سیدہ کی مظلومیت کو، اگر یہ قصہ، یہ کہانی، یہ فراڈ ہے تو مسلمانوں ہوش کے ناخن لو۔ تمہارے بڑے بڑے محدثین نے جو لکھا ہے جناب سیدہ کا حق، لکھا ہے جناب سیدہ کی مظلومیت، لکھی ہے جو جناب سیدہ کا قضیہ فدق لکھا ہے، تو انہوں نے کیوں لکھا؟ اگر یہ فراڈ تھا، یہ 1414ویں صدی کے ملا کو تو یہ فراڈ نظر آ رہا ہے، اور وہ بڑے بڑے محدثین جو اسلام کے قریب ترین ہے، جو 300 سال اسلام کے بعد ہیں، مثلا جو نزدیک ترین کے لوگ ہیں، جو پہلی دوسری تیسری چوتھی صدی ہجری سے جو ہے وہ لوگ چلے آ رہے ہیں، تم پہلے اپنے، میں چیلنج کرتا ہوں، آج لکھ لیں، آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے جنید الرحمن صاحب یہ بات ببانگ دہل اور اپنے زمانے کے امام کی ذات گرامی قدر پہ میں بھروسہ کرتے ہوئے، عقیدہ رکھتے ہوئے اور پوری اپنی ملت تشیع سے میں وعدہ کی ذمہ داری لیتے ہوئے میں عالم اسلام کو چیلنج کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر اس واقعے کو مفروضہ سمجھتے ہیں تو اس واقعے کو اپنی کتابوں سے نکال کر اپنی کتابوں کو پہلے ٹھیک کر لو۔ جی اگر آپ اجازت دیں، جی، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہماری کسی بھی کتاب سے یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے شہادت کا۔ اچھا، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا اعتراض تشیعوں پر ہے کہ جس طرح امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کو زہر دیا گیا، ان کی شہادت ہوئی تو مسلمانوں میں کوہرام مچا، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت ہوئی، کوہرام مچا، لوگ روئے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ امام حسین کے قاتلین کون ہیں، اور امام حسین کے قاتلین کو براہ راست لعنت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت کے اصحاب بھی لعنت کرتے تھے۔ لیکن سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ مدینے میں رونما ہوا بقول اہل تشیعوں کے، لیکن کسی ایک صحابی کی گواہی تو لائیں، کسی ایک مدینے کے اصحاب نے کوہرام مچایا ہو۔ مدینہ تو پورا سکون میں بیٹھا تھا، اور مدینے سے میں کوئی شور و غل نہیں، کوئی خون ریزی نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہ دراصل اہل تشیعوں کا بنایا ہوا ایک افسانہ ہے۔ اگر یہ سچا واقعہ ہوتا تو مدینے میں کوہرام مچتا، صحابہ میں کھلبلی مچتی، اور اہل تشیع جو ہیں، جن شیعہ صحابہ کا نام لیتے ہیں، ابو ذر غفاری کا، سلمان فارسی کا، عمار ابن یاسر کا، مقداد اسود کا، کم از کم ان کی گواہی تو لے آؤ۔ ان کی گواہی بھی موجود نہیں ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ سیدہ کی شہادت ہوئی ہے؟ اس اعتراض کا آپ کیسے جواب دیں گے؟ اچھا، مجھے ایک سوال کا جواب، میں ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے یہ بتائیں، کیا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی نہیں ہیں؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اہل سنت کی نظر میں صحابی، اہل سنت کی، اہل تشیع تو انہیں حجت اللہ مانتے ہیں۔ دیکھیں، تشیع کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اہل تشیع کی بات نہیں ہو رہی۔ جی، اعتراض یہ، آپ نے کہا کہ جناب سلمان، جناب مقداد، فلاں فلاں فلاں، جو مدینے کے اندر اور جو جتنے بھی صحابہ، مدینے میں کوئی کوہرام کیوں نہیں مچا؟ ٹھیک ہے نا جی، وہ سارے کے سارے صحابہ، وہ سارے کے سارے سب خاموش تھے، سب خاموش تھے۔ اچھا، میں یہ سوال قائم کر رہا ہوں، کیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور آپ ہی کا یہ گھڑا ہوا قانون ہے، آپ ہی کا گھڑا ہوا اصول ہے کہ کسی ایک صحابی کی اتباع کریں، نجات پا جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، یہ قانون ہے نا، بالکل اہل سنت کا قانون، کسی ایک صحابی کے پیچھے چل پڑو، ہدایت پا جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ایک صحابی جو بھی بات کرے آپ نے اسے قبول کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے کوئی اعتراض نہیں، وہ صحابی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول سے سنا ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا، یہ آپ کا بنایا ہوا اصول ہے۔ تو میرے دوست، میں آپ کو کتنی ایسی روایات پیش کروں کہ جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے اپنی زوجہ کی اور رسول کی بیٹی کی مظلومیت کو بیان کیا۔ کیوں قبول نہیں کرتے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو؟ شوق ہے نا حوالوں کا، تو جائیں جا کر امیر المومنین کی نہج البلاغہ کا وہ خطبہ
جو ایٹم بم کی حیثیت رکھتا ہے نہج البلاغہ میں. خطبہ شقشقیہ. یس جو ہے نا، جب وہ اس خطبے کا عنوان، جب اس خطبے کے پیج کو کوئی کھولتا ہے نا تو دھڑم کی آواز آتی ہے، ایک بلاسٹ، اور چیتھڑے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہوگی بات. یہ تو میں نے ایک مثال، ہزاروں ایسی دلیلیں موجود ہیں. میرے عزیز، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو، اچھا اب آ جائیں جی وہ کوہرام کیوں نہیں مچا، اس کی بھی سن لیں. جی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو 77 سال ہو گئے ہمارے ملک کو وجود میں آئے ہوئے، اور یہ بیچارہ اسلام کی طرح ڈوبتا ہی چلا جا رہا ہے، اور یہاں تک ڈوب چکا ہے ہمارا ملک کہ لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں یہ نقشے سے ختم ہو جائے گا. جی. اس کا سبب کیا ہے کہ وہ جو نادیدنی قوتیں اس کے اوپر قابض ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب آج کوہرام کا مسئلہ سن لے، اور مسلمانوں ہوش کے ناخون لو یار، اور اپنی عقلوں کے جو تالے ہیں اسے کھولو، اپنی آنکھوں پہ جو پٹیاں ہیں سیاہ اسے آپ اتار کے سنیں. آپ کے اس ملک میں دور نہیں جاتا، اسی ملک کے اندر جو ہے غالباً مشرف کا ماشاء اللہ لگا. جی. لگا مشرف کا ماشاء اللہ 1999 میں. 99 میں. جی جی. ٹھیک ہے، ذہن میں میری. جی جی. 12 اکتوبر 1999 میں. جی جی. یہ اتفاقی اکتوبر کا مہینہ. جی جی جی. ٹھیک ہے نا جی. اکتوبر کو ماشاء اللہ لگا، اس نے کیا کیا حکم صادر کیے. میڈیا پہ کوئی اظہار رائے نہیں کر سکتا. جی. کوئی اینکر بیٹھ کے کوئی پروگرام نہیں کر سکتا. جی. کوئی میری مرضی سے پتہ نہیں ہل سکتا. جی. جو میری اس کے خلاف جو ہے اس کو اٹھا کے لٹکا دو. ججز کے منہ پہ پٹیاں بندھ گئی، قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش ہو گئے، جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. آپ کی جتنی بھی قوتیں تھیں ملک کو لے کے آگے بڑھنے والی، ساری کی ساری برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی. کیوں؟ جنرل صاحب کا حکم آ گیا. اب اگر ہم حکم عدولی کریں گے تو ہمیں نہ فقط نوکری سے برخاست کیا جائے گا، بلکہ ہمیں دنیا سے بھی ہاتھ دھونے پڑ، زندگی سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے. میرے بھائی، جنہوں نے جناب سیدہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، جی. جنہوں نے جناب سیدہ پر ظلم کیے، جی. جنہوں نے جناب سیدہ کو ستایا، رلایا، تڑپایا، زخمی کیا، جی، وہی تو صاحبان اقتدار تھے. بالکل. اچھا، صاحبان اقتدار کا ڈنکا جب مکے اور مدینے میں تو پہلے بجا نا. جی. پہلے جب بجا، میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک ایسا جملہ کہوں گا، جی جی. یہ ہڈی بن کے اٹک جائے گا عالم اسلام کے گلے میں قیامت تک. میری اس اٹکائی ہوئی ہڈی کو عالم اسلام نہیں نکال سکتا. میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ تو اس اعتراض کا میں نے آپ کو ایک ٹریلر دیا ہے. جی. کہ جب اقتدار جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو جو ہے کہ نہیں، جی جی، وہ جو آرڈر پاس کرتا ہے اس آرڈر پہ عمل ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے. تو جب مدینے میں جی. یہ سارا قضیہ ہوا، جی. حکومت کس کی تھی؟ خلیفہ اول کی. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو قضیہ ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ حکومت وقت کے خلاف. جی. تو جب حکومت وقت کے خلاف یہ قضیہ جا رہا ہے تو حکومت وقت پہلے تو اپنی حکومت کو اور اپنے آپ کو تو سیکیور کرے گا نا. وہ پہلا جو آرڈر دے گا وہ یہ خبردار کوئی اس کی طرف نہ بڑھے، کوئی اس کی معاملت نہ کرے. ستم کی بات یہ ہے، ستم کی بات امیر المومنین کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب سیدہ کے آخری ایام تھے. جی. اور جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام گھر آتے ہیں تو سیدہ نے ایک جملہ کہا، یا علی، مجھ تک یہ خبر آئی ہے کہ آپ مدینہ کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں. جی. نہیں، مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. سلام نہیں کرتے. یہ خبر مجھ سیدہ تک پہنچی ہے. جی. مسلمانوں سوچو جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا جرم بنا کہ مسلمان اس صحابی رسول کو کہ جس کے وجود سے دروازے صحابیت کھلتا ہے، بالکل صحیح،
جس کے وجود سے دروازے صحابیت کھلتا ہے، اس کا نام ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ کون سا جرم کر بیٹھے امیر المومنین، الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد میری زبان جلے مسلمانوں، تمہیں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ کون سا ایسا کام کیا امیر المومنین نے کہ مسلمان علی کو سلام نہیں کر رہے. لیکن جملہ یہاں ختم نہیں ہوتا. امیر المومنین نے کہا کہ نور نظر رسول جگر گوشہ مصطفیٰ، بات اگر یہاں تک ہوتی تو قابل برداشت ہوتی. بات تو یہاں سے آگے بڑھ چکی ہے. زہرا، میں مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں، مسلمان میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. اللہ اکبر. اور سوچو مسلمانوں کہاں کھڑے ہو. میں یہاں روک کر ایک جملہ کہتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں ان اہل سنت علماء کو، عوام کو، کہ جو عاشق رسول ہیں، بے شک، جو رسول کا میلاد مناتے ہیں، جو رسول کے میلاد کی بزم میں نعت سجاتے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان نعت پڑھنے والوں کو کہ جو رسول اللہ کے نام پر جو جمع ہوتے ہیں لوگ میلاد کے اعتبار سے، وہاں رسول گرامی قدر کی جہاں نعت پڑھتے ہیں، وہاں اہل بیت علیہ السلام کے مناقب، فضائل اور ان کے قصیدے بھی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان جیسے تمام اہل سنت، وہ علماء ہوں، وہ عوام الناس ہوں، وہ نعت پڑھنے والے ہوں، وہ حتیٰ کہ قوال ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں. اس لیے کہ بہت ساری جہالت کی تاریکیوں سے ان کا بھی ایک کردار ہے کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھولی ہیں. بتایا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا، آپ جا کے جتنی بھی نعت کی محفلیں اٹھا کر دیکھ لیں، یہ کتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اصحاب رسول کا. کسی صحابی رسول کے نام کی نعت سنی آپ نے؟ قصیدہ سنا آپ نے؟ نعت نہیں، قصیدہ سنا آپ نے؟ کسی کی مناقب میں کسی نعت خواہ نے کچھ پڑھا؟ نہیں. اگر پڑھا بھی ہوگا تو شاذ و نادر. لیکن میجورٹی کیا ہے؟ رسول اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت سلام، نعت رسول کی، قصیدہ اہل بیت، اہل بیت کا ثنا رسول کی، تعریف اہل بیت کے خانوادے کی. بالکل. اندھیروں سے نکلنا ہوگا. جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی، یہی تو مسئلہ ہے، آیت الکرسی کو روک دیتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک، جبکہ آگے بڑھو نا، اللہ ولی الذین آمنوا. اس والے پورشن کو پڑھیں تو میدان آپ کے بالکل ہاتھ میں ہے. یہ جاہل مولویوں سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا. ایک اعتراض بڑا اہم جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بتائیے گا قبلہ کہ اہل سنت والجماعت ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اصحابہ کرام جو ہیں، ٹھیک ہے وہ خاموش رہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جواب ہمیں تشیع نہیں دیتے، تسلی بخش جواب نہیں دیتے. دوسرا وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ امام علی نے اس واقعے کو بیان کیا، امام علی کے ساتھ تو وہ خاندان بنی ہاشم تھا، تو خاندان بنی ہاشم جو تھا اس نے کیوں نہیں ساتھ دیا، اس نے کیوں نہیں تلواریں اٹھائیں، اس نے کیوں نہیں کوہرام مچایا، وہ بھی تو خاموش تھا. تو اس اعتراض کا آپ جواب دینا، کیونکہ شہادت کا جو واقعہ ہے وہ ثابت نہیں ہے. سنیں. عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ خاندان بنی ہاشم سے. تو کیا مسلمانوں کو عبداللہ ابن عباس ہی ملا ہے خاندان بنی ہاشم میں جس سے اتنی حدیثیں لے لی، اور کوئی فرد بشر نہیں ملا؟ اور پھر اس کے اوپر جملہ دوں، اس کے اوپر جملہ یہ ہے کہ پھر ملا بھی تو وہی ملا جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں علی کا شاگرد ہوں، میں علی کا شاگرد ہوں. اگر جناب عبداللہ ابن عباس کو مسلمانوں کی کتابوں سے نکالتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس رہ کیا جائے گا، بچے گا کیا؟ ایک بات بیسک وجہ یہ آپ سن لیجئے گا، جب بنو امیہ کا خاتمہ ہوا اور اقتدار آیا بنو عباس کے ہاتھ میں، تو بنو عباس کو اقتدار کی کرسی کی جو گرمائش ہے، اس گرمائش نے اتنا مست کر دیا کہ جن کے نام پہ اقتدار حاصل کیا تھا، پھر انہی ذوات مقدسہ کو اپنے ظلم کا شکار کیا.
اور اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں اسی طرح آ گئے جس طرح اہل بیت کے اس سے پہلے والے دشمن تھے، جیسے بنو امیہ اور ان جیسے اور جو ہے. تو وہ خود جب اہل بیت کے دشمن ہے تو اہل بیت کے جو دشمن ہوں گے جی. وہ اہل بیت کی دشمنی کی بات کریں گے یا اہل بیت سے دوستی کی بات کریں گے؟ اب ان کے پہلے خلیفہ سے لے کر آخری خلیفے تک اٹھا کے دیکھ لیں. اس کے بعد جو ہے جناب محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے جب بنو امیہ کا اختتام ہوا اور بنو عباس جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کا نعرہ بلند کر کے کہ ہم اقتدار جو ہے ان کا حق ہے، خلافت، اقتدار سے مراد خلافت جو ہے وہ آل محمد کا حق ہے، لہٰذا ہم یہ آل محمد کا حق جو ہے ان کو لے کے دیں گے، یہ نعرہ لگا بنو عباس کی جانب سے. تو لوگ جوک در جوک، کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیا بات کر رہے ہیں، کتنا فاصلہ ہے جناب رسالت مآب کے وصال اور شہادت کو اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق کا زمانہ کتنا ہے؟ 150 سال. ٹھیک ہے جی، 150 سال. جب ان لوگوں کا اقتدار زمین بوز ہو گیا جنہوں نے مدینہ اور عالم اسلام کی حکومت کے اوپر جن کا قبضہ تھا اور جنہوں نے روک کے رکھا ہوا تھا، یہ سخت آرڈر تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی نام نہ لے. بنو امیہ کی تاریخ عالم اسلام نہیں جانتا کہ بنو امیہ کی کیا تاریخ تھی. کیا یہ بنو امیہ ہی کی خلافت تھی؟ یہ اموی خلافت تھی کہ اموی خلافت کا جو بانی بنا اس بانی کے دور خلافت سے کہ امیر المومنین، اولاد امیر المومنین، شیعیان امیر المومنین کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی، تبرہ بازی نہیں ہوئی، ممبروں سے گالیاں نہیں دلوائی گئی. کون لوگ تھے میرے بھائی؟ بنو امیہ کے لوگ تھے. ٹھیک، بنو امیہ کا جو باپ تھا، جو اقتدار والا باپ، یعنی ویسے نہیں، اقتدار والا باپ جو شام کا حاکم بنا بیٹھا تھا، اس کو شام کا حاکم کس نے بنایا؟ انہی لوگوں نے بنایا. کہتے ہیں کہ جس حکومت میں کسی مظلوم کا قاتل نہ ملے اس کا قاتل حکومت وقت ہوتی ہے. جی جی میرے دوست، مسلمانوں کو جال میں نہ پھنساؤ، مسلمانوں کو چکر نہ دو. جب اقتدار والے ہی جناب سیدہ پر ظلم کرنے والے ہیں، اقتدار والے ہی جناب سیدہ کا حق غصب کرنے والے ہیں، اقتدار والے ہی جناب سیدہ کے پہلو کو زخمی کرنے والے ہیں، وہ کب برداشت کریں گے کہ جناب سیدہ کی حمایت کے لیے مدینہ کے لوگ نکلیں؟ وہ کب برداشت کریں گے کہ جناب سیدہ کی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹا جائے؟ انہوں نے پہلے کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنی حکومت کو سیکیور کرنے کے لیے ایسے اقدامات کے خبردار کوئی نہ نکلے جن کے منہ مال سے جو ہے وہ بھر کے بند کیے جا سکتے تھے. آپ تاریخ مسعودی 2 جلدوں پر کتاب ہے، جنید بھائی اٹھائیں اور اس کو پڑھیں. مسعودی عبداللہ مسعودی جو ہے یہ جناب عبداللہ ابن مسعود کی نسل سے ہے. ٹھیک ہے نا، اس نے 2 جلدوں پر کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا مطالعہ کریں. وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس رسول کے زمانے میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں تھا، رسول کی آنکھیں بند ہوئی، اقتدار جو ہے جب منتقل ہوا، جب اقتدار پہ قبضہ ہوا تو اسی اقتدار کے قبضہ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اتنا بھر دیا کہ کوئی 100 اونٹ کا مالک بنا، کوئی 200 بکریوں کا مالک بنا، کسی کے پاس کھجوروں کے باغات ہوئے. یار یہ کون سی گیدڑ سنگری تھی کہ رسالت مآب کے دور میں تو پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں مل رہا، اور یا رسول کی آنکھ بند ہوئی اور جناب کوئی لاکھ پتی ہو رہا ہے، کوئی کروڑ پتی ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ تاریخ مسعودی پڑھ کے دیکھے تو کھول کے رکھ دیا ہے اور ایک ایک صحابی کا نام لکھا ہے کہ کس کی کیا حیثیت تھی رسول کے زمانے میں اور رسول کی آنکھیں بند ہونے کے بعد کس کی حالت کس طریقے سے بدلی ہے. تو میرے دوست مسلمانوں یاد رکھو، اس چنگل سے باہر آؤ کہ جی شیعوں کا ڈرامہ ہے. یہ شیعوں کا نہیں، تمہارے مولویوں کا ڈرامہ ہے. اور اب سنیے گا میرے بھائی جو جملہ ہے، جی میرے عزیز، میرے دوست، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جی جو کنیز خدا تھے، قرآن کی آیت ہے نا، تم مکر کرتے ہو، کرو مکر، لیکن اللہ وہو خیر الماکرین.
بالکل صحیح، وہ بہتر مکر کرنے والا ہے. بہتر مکر. تم جاہل مولوی ہو، جاہل علماء ہو، جاہل مفتی ہو، تم نے جی تو جی. مسلمانوں کو پھنسا دیا. لیکن یہ خدا کا قانون ہے، مکافات عمل ہے. آج کتنے اہل سنت کے علماء بیٹھ کر یہ ٹی وی پر اور کیمروں کے سامنے اقرار کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ مظلومہ، جناب سیدہ کا حق غصب کیا گیا، جناب سیدہ پر ظلم کرنے والے یہ لوگ ہیں جو اقتدار پر قابض ہوئے. اب بھی تمہاری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. اب تم چاہتے ہو، یعنی یہ چاہتے ہو کہ تم جو ہے وہ اس ملک کے اندر خانہ جنگی ہو، اور ہم اعلانیہ جو ہے وہ سینہ تان کے، اگر خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے میرا ملک عزیز نہ ہوتا، مجھے ملک کی سالمیت عزیز نہ ہوتی، اور مجھے رسول گرامی قدر کی وصیت کے جملے جو امیر المومنین کے لیے کہے، اگر وہ میرے پیش نگاہ نہ ہوتے تو آج میں جناب سیدہ کے قاتلوں کے چیتڑے اڑا دیتا، میں بتاتا کہ کون ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے قاتل. ہماری مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ. اور یاد رکھو مسلمانوں، تم کہتے ہو نا کہ یہ ڈھگوسلہ ہے شیعوں کا، تو اس کا فیصلہ قیامت کے دن کھلے گا، قیامت کے دن کھلے گا. مجھے بتاؤ، جس محمد کی بیٹی کے بارے میں تم یہ نظریہ رکھتے ہو، وہ محمد بھی قیامت کے دن تم سے منہ موڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کہے گا پروردگارا نہیں جانتا ان جانوروں کو کہ یہ میرے امتی ہیں، لے جاؤ اور جا کر جہنم کا ایندھن بناؤ انہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو آج ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہمارا یہ اسپیشل پروگرام تھا، اور بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے جذباتی انداز میں اور بڑے اصولی گفتگو کی علامہ عباس مہدی ترابی صاحب نے، اور سمجھا دیا، واضح سمجھا دیا کہ مکتب تشیع جو ہیں، جو ہزاروں سالوں سے ایام فاطمیہ منا رہے ہیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بشمول امام علی علیہ السلام کی مظلومیت کو وہ ہمیشہ پیش کرتے آئے ہیں، پیش کرتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ صلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن قبلہ علامہ عباس مہدی ترابی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اسی طرح کے اہم پوڈ کاسٹ ہم دوبارہ عوام الناس کے لیے، آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.